الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين صدق الله العظيم. اور تیسری قسم جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ کے ہی ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ یہ مقرب لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے، آب خورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جاوے گا، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فتور آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا، وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ وہ کوئی اور بیہودہ بات سنیں گے، بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ گزشتہ وفاکہۃ مما یتخیرون کے متعلق بات شروع ہوئی تھی، اور بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فاکہہ کا بہت ساری صورتوں میں، سورہ یاسین میں، سورہ صاد میں، سورہ زخرف میں، سورہ دخان میں، سورہ طور میں، رحمان میں، واقعہ میں، سورہ والمرسلات اور صافات میں، سورہ بقرہ میں، ان متعدد جگہوں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور فاکہہ ہر ایسا میوہ اور پھل کو کہا جاتا ہے جو عادتاً غذا کے بعد تفریحاً کھایا جاتا ہے، اس کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کا مزاج کم ہوتا ہے،
الا ہے کہ ضرورتاً ہو، پیٹ بھر کر کھانے کی کوئی چیز دستیاب نہ ہو، یہی ہو تو اور بات ہے، لیکن عام طور پر عرف میں یہی ہے کہ اس کو تفریحاً، اور جو چیز تفریحاً کھائی جاتی ہے وہ تھوڑی کھائی جاتی ہے، پیٹ بھر کر نہیں کھائی جاتی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فاکہہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ سورہ رحمان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر کے ان کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس میں جن دو جنتوں کا تذکرہ ہے، روایت سے بات آئی تھی کہ مقربین کا تذکرہ ہے، اور مقربین کی جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور پھر نیچے باری تبارک تعالیٰ نے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ سے کم درجے کے لوگوں کی جنت کا تذکرہ کیا ہے، وہ اصحاب یمین یعنی داہنے والے عام مومنین کی جنت کا اور اس جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مقربین کی جنت کا تذکرہ ہے اس میں باری تعالیٰ نے ذکر فرمایا فیہا من کل فاکہۃ زوجان، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، کہ اس میں ہر طرح کے میوے کی دو قسمیں ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دو باغوں میں ہر میوہ کی دو قسمیں ہوگی۔ اس میں زیادہ تلذذ ہے کہ کبھی ایک قسم کا میوہ کھا کر کے لذت حاصل کی، مزہ پایا، اور کبھی دوسری قسم کا، یا دو قسمیں مراد ہے کہ خشک کی بھی قسم ہوگی اور تر کی بھی قسم ہوگی، جسے آج کل ڈرائی فروٹس اور گرین فروٹس کہا جاتا ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن میں تفسیر مظہری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو عام معروف و مشہور ہو اور مزے کی ہو، اور دوسری قسم فاکہہ کی، میوے کی، غیر معمولی انداز کی ہو کہ جس کو ہم دنیا میں بیان نہیں کر سکتے، وہ آخرت میں اور اس جنت میں جا کر اس کو دیکھ کر کے اس کو کھا کر ہی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے فاکہہ۔ اور جب باری تبارک تعالیٰ نے اصحاب یمین کا تذکرہ فرمایا، وہاں ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، کہ ان دو قسم میں فاکہہ بھی ہوں گے اور نخل اور رمان، نخل کے معنی کھجور اور رمان کے معنی انگور، رمان کے معنی انار یعنی داڑم جسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی پھلوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی امام بزار علیہ الرحمہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آگے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ میں بھی یہ بات آئے گی کہ جنتی جہاں سے پھل کو توڑے گا فوراً اس جگہ پر اس جیسا دوسرا آ جائے گا۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس جنتی کے پھل توڑنے کے بعد لمحے کا 1000واں حصہ بھی اس میں دیر نہیں لگے گی، 1,00,000واں حصہ بھی ذرہ برابر دیر نہیں لگے گی۔ اگر دیر لگتی ہے تو لا مقطوعہ کے خلاف ہو جائے گا۔ لا ينزع رجل من اہل الجنة من ثمرها الا اعيد مكانها مثلها۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی نعمتوں کے خزانے ہیں کہ فوراً اسی جیسا اس درخت پر لگ جائے۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس درخت پر سے پھل کو توڑا جائے، پھول کو توڑا جائے، پتے کو توڑا جائے، ٹہنی کو توڑا جائے تو اس کو آنے میں پھر دوبارہ دیر لگتی ہے۔ جنت کے انگور کا تذکرہ
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ جنت کا انگور کتنا بڑا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی الجنہ، میرے سامنے جنت پیش کی گئی، فذهبت اتناول منها قطفا اریکموہ، تو میں نے سوچا کہ میں اس میں سے ایک خوشہ انگور کا توڑوں تاکہ میں اس جنت کے انگور کے خوشے کو تمہیں دکھا سکوں، تاکہ اس کو دیکھ کر کے اس کی طرف رغبت ہو، اس کے حاصل کرنے والے اعمال کی رغبت ہو۔ فحیل بینی و بینہ، میرے اور اس کے درمیان میں آڑ کر دی گئی۔ فقال رجل یا رسول اللہ مثل لنا ما الحبۃ من العنب، تو ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انگور کے ایک دانے کو ہمیں مثال سے سمجھائیے کہ آپ نے تو دیکھ لیا ہے اور ہمارے دکھلانے کے واسطے آپ نے لینے کا بھی ارادہ کیا، لیکن خدائی مصلحت، پھر ایمان بالغیب نہ رہتا، ایمان بالمشاہدہ ہو جاتا، اور ایمان بالغیب کی فضیلت ہے، یؤمنون بالغیب، جو بھی مصلحت ہو، لیکن اب ہم کو مثال سے سمجھائیے کہ انگور کا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اعظم دلو فرت امک قط، کہ تمہاری ماں نے کبھی بکری وغیرہ کی کھال سے کاٹ کر کے جس ڈول کو تیار کیا ہو، عرب میں چمڑے کے ڈول بنائے جاتے تھے، بکری کی کھال کو دباغت دے کر کے پاک صاف کر کے اس کو بنا دیا اور پھر اسی کو پانی بھرنے میں استعمال کرتے، کنویں سے کھینچنے میں استعمال کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ڈول سے بڑا ہوگا جس کو تمہاری ماں نے بکری وغیرہ کی کھال سے کبھی کاٹ کر کے تیار کیا، اتنا بڑا انگور کا ایک دانہ۔ بخاری اور مسلم میں مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ سورج گہن ہوا، اس کی نماز پڑھائی اور بڑی طویل نماز پڑھائی۔ خیر اس کی طرف نہیں جانا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس طویل روایت میں مروی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو یہاں اسی جگہ پر کسی چیز کو اٹھاتے ہوئے دیکھا، مگر پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہو گئے، آپ نے ہاتھ لمبا کیا جیسے کوئی چیز پکڑنے کے لیے، لیکن پھر آپ پیچھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی رأیت الجنہ فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاکلتم منه ما بقیت الدنیا، کہ میں نے جنت دیکھی اور جنت کا ایک خوشہ انگور کا لینے کا میں نے ارادہ کیا، اگر میں اس کو لے لیتا تو تم اس میں سے کھاتے رہتے جب تک کہ دنیا باقی رہتی۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ہر پھل کی لمبائی 12 ہاتھ اور وہاں کے پھلوں میں گٹھلی نہ ہوگی۔ جنت کے انار کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظرت الى الجنہ فاذا الرمانۃ من رمانها کمثل البعیر المقتب، کہ جنت کے اناروں میں سے ایک انار پالان کسے ہوئے اونٹ کی طرح، ایک تو اونٹ اتنا اونچا پھر اس کے اوپر پالان لگایا جائے تو جتنی اونچائی ہوگی اتنا ایک انار کی اونچائی، اتنا بڑا انار ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔
तिरमिदी, अबू दाऊद, मुस्नद अहमद वगैरह में रिवायत है। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु नक़ल करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युमा मुमिनिन अतअम मुमिनन अला जुइन अतअमहुल्लाहु ताला यौमल क़ियामति मिन सिमारिल जन्ना। जो मोमिन किसी मोमिन को जो भूखा हो खाना खिलाए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको जन्नत के फल खिलाएंगे। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना बहुत उम्दा काम है। हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला बंदे से अर्ज करेंगे मैं भूखा था आपने नहीं खिलाया। बंदा ताज्जुबन अर्ज करेगा अल्लाह ताला आपको भूख कैसी? कि अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरा फुला बंदा भूखा था तू उसको खिलाता तो वहां तू मुझे मौजूद पाता। मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया। इसी तरह वक़िस अला हादा। हालात इंसान पर आते हैं, जैसे अभी माजी करीब में लॉकडाउन, रोज कमा करके खाने वालों का हाल बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। एक एक खानदान में कई कई अफराद और कमाने वाला एक आदमी और रोज का रोज कमा करके लाने वाला, आमदनी बंद हो गई। बचा करके भी क्या रखते वो लोग। ऐसे मौके पर मुसलमानों ने जो लोगों को मोमिनीन को खिलाया, गैर मोमिनीन को खिलाया, हमारे बिरादरान वतन के साथ हमदर्दी का सलूक किया, अल्लाह ज़ाये नहीं फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये भूखे को, मुसलमान है, ईमान वाला भाई है, भूखा है, उसको खाना खिलाए, अल्लाह ताला जन्नत के फल खिलाएंगे। वायुमा मोमिन सका मोमिनन अला ज़मइन सका अल्लाह ताला मिनर रहीक़िल मख्तूम। गुज़श्ता आयत रहीक़ मख्तूम खालिश शराब। जिस मोमिन ने किसी प्यासे मोमिन को सैराब कराया, पिलाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया, लस्सी पिलाई, जिससे उसकी प्यास खत्म हो गई, अल्लाह ताला खालिश शराब उसे पिलाएंगे। वायुमा मोमिन कसा मोमिनन अला उरा कसाहुल्लाहु मिन खुदरिल जन्नह। जिस मोमिन ने किसी नंगे मोमिन को सतर ढांकने के लिए कपड़ा दे दिया, कपड़ा पहनाया, अल्लाह ताला जन्नत के सब्ज लिबास से उसे सरशार फरमाएंगे। और जन्नती जन्नत के मेवे खाएंगे, हर हाल में खा सकेंगे। क़ियामन व क़ुऊदन व मुस्तजिअन, लेटे लेटे खाना चाहे, बैठे बैठे खाना चाहे, खड़े खड़े खाना चाहे। दुनिया में तो खड़े खड़े खाना ममनू है। खड़े खाना, खड़े पीना आज फैशन है ना, बुफे। अल्लाह ईमान वालों को, मुसलमानों को सही समझ दे। खड़े खड़े ड्रिंक्स पीते हैं और इसे तहजीब समझा जाता है, और बैठ कर पीने वालों को और बैठ करके खाना खाने वालों को पुरानी ज़हनियत के हामिल समझा जाता है। ममनू है। लेकिन जन्नत के अहवाल, जन्नत के अहकाम निराले होंगे, वहां जिस तरीके से खाना चाहे। तो ये थी बात। वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते वलहमे तयरिम मिम्मा यश्तहून। परिंदों के गोश्त खाएंगे जिस परिंदे की इन्हें चाहत होगी, या परिंदों के गोश्त खाएंगे जिस तरह के गोश्त के खाने की चाहत होगी। परिंदों का गोश्त जैसी उनकी ख्वाहिश हो। हदीस में है कि अहले जन्नत जिस वक्त किसी परिंदे के गोश्त की तरफ रग़बत करेंगे तो उसका गोश्त जिस तरह खाने की रग़बत दिल में आवेगी कि कबाब हो या दूसरी तरह का पका हुआ हो, इसी तरह का फौरन तैयार होकर उसके सामने आ जाएगा।
اس کی رغبت گرین گریوی ہو، ریڈ گریوی ہو، وائٹ گریوی ہو، بھنا ہوا ہو، کیا کیا آج کل تو نئے نئے نام، مجھے تو نام بھی پتہ نہیں چلتے ہیں اور نام آتے بھی نہیں ہیں باہر کھانے والے، کیا معلوم تڑکا فرائے نے، فلا فرائے نے، فلا فرائے نے، کیا انگارا فرائے نے، عجیب عجیب۔ جنت میں ہر طرح کا ملے گا، جیسی خواہش، افغانی، پاکستانی، پٹھانی یا اور جس طرح کے۔ ہاں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت طیرا امثال البخاتی، بختی اونٹ یہ عرب کے مشہور اونٹوں میں سے ہیں اور عام اونٹوں کے مقابلے میں یہ اونٹ بڑا عمدہ سمجھا جاتا ہے ہر اعتبار سے، اور اونچائی میں بھی یہ اونٹ عام اونٹوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے پرندے جنت میں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، قال ابو بکر انہا لناعمت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑے عیش میں رہیں گے، بڑے مزے میں ہوں گے یہ پرندے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انعم منہا من یاکلھا وانت ممن یاکلھا یا ابا بکر، ابو بکر اس کو کھانے والے اس سے زیادہ مزے میں ہوں گے، اور تمہارا شمار بھی ان پرندوں کو کھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے، کرم سے، احسان سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان مقربین میں شامل فرما دے، اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو ان مقربین میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی باتیں ہیں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ کے متعلق انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ ان مقربین کے جو اعمال ہیں، جیسے پہلے بھی آیا تھا، ان اعمال کو کر کے اللہ تعالی سے دعائیں کر کے اس زمرے میں اور اس جماعت میں داخل ہونے کی ریس کرنا چاہیے، تنافس ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو مقربین میں شامل فرما کر بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے قبول فرما لے اور عالمی سطح پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اثرات مرتب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری امت کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی سیئات اور خطاؤں سے اور لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت پر ستاری کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی اصلاح کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کے حق میں تدبیر فرمائے۔ دشمنوں کی تدبیروں کو، ان کے مکروں کو، ان کے منصوبوں کو، ان کے بنائے ہوئے قانونوں کو، ان کے عزائم کو اللہ اپنی قدرت سے ختم فرما کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما دے، دشمنوں کو مغلوب فرما دے۔
ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل فرما دے، اللہ تعالی امت کی مدد فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کی سب دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ہمارے مشائخ کی برکت سے قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔